अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। साबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान किया ज़ुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ुबैर साहब, आपने छोड़ी क्यों मुस्लिम लीग नून? आखिर मोहम्मद ज़ुबैर, आप तो तर्जुमान यानी फेस बन गए थे मुस्लिम लीग नून के, ये आखिर छोड़ने का फैसला क्यों किया आपने? काशिफ, ये कोई एक इंसिडेंट तो था नहीं, सीरीज ऑफ थिंग्स। उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जो ब्रॉडली मैं अगर आप इजाज़त दें। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसको लेके और उसके बाद से लेके आज तक जो आप क्या कहना चाहिए जो हरकतें की हैं डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए, दिस वाज नॉट द पार्टी, और कंसिस्टेंटली करते चले जा रहे हैं। और मैं अगर आप मुझे 2-3 मिनट देंगे तो मैं उसको रिकॉल कर लूँ कि क्या क्या वाक़यात हुए थे। एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसको बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया है। मैं उसको कहता हूँ द ओरिजिनल सिन PMLN का, क्योंकि उस वक्त जब वो किया था और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के किया था तो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। सो एवरी थिंग दैट यू वर डूइंग आफ्टर दैट वर कॉम्प्रोमाइज। और उसके खुद कंफर्मेशन मरीम नवाज़ ने नवंबर 2022 को, जब बाजवा साहब के जाने का वक्त था, ये जा चुके थे, तो उन्होंने कहा हमारी तो अभी तक हुकूमत ही नहीं थी। यानी कि अप्रैल से लेके नवंबर तक वो खुद कह रही हैं वो तो बाजवा साहब चला रहे थे। सो यू वर कॉम्प्रोमाइज्ड, टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। द शॉट्स वर बीइंग कॉल्ड बाय समवन एल्स व्हाइल यू वर सिटिंग इन द गवर्नमेंट डूइंग व्हाटएवर। एक तो ये मैं उसको ओरिजिनल सिन कहता हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि 125 तकरीबन PTI के मेंबरान ने इस्तीफ़ा दे दिया नेशनल असेंबली के, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन ही चले गए थे बाहर उठ के। तकरीबन 100 मेंबर माइनस से असेंबली 16 महीने तक चलाते रहे हैं। अभी ये जमहूरियत का कोई असूल होता है? एक बाय इलेक्शन करवाया था MNAs का अक्टूबर 2022 में, जिसमें तकरीबन हर सीट पर इमरान खान लड़े थे। 11 सीटें थी सर, 10 या 11 सीटें थी। 11 सीटें आउट ऑफ 125, 11 सीटों पर सिलेक्ट करके, जिसमें वो समझते थे कि PTI जहाँ वीक है उधर करवाया, बट इट बैकफायर्ड कि वो सारी की सारी इमरान खान जीत गया। अब उसके बाद दूसरा इलेक्शन नहीं कराया, अगस्त 2023 पहुंच गया, एक बाय इलेक्शन नहीं करवाया उन सीटों पर जो खाली हुई थी। अब ये मुझे कोई इनसे हिसाब पूछे कि ये तरीका होता है कि आप जमहूरियत को, आप कहते हैं पार्लियामेंट इज सुप्रीम सोवरेन, सबसे बड़ा इदारा है, और उसको तकरीबन 1/3 of the members were missing and they were not concerned about it because they wanted to keep PTI out of it. So एक तो वो इतना गैर जमहूरी, मैंने तो PMLN इसलिए नहीं ज्वाइन की थी। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा रीज़न था ये असेंबली और इलेक्शंस के हवाले से ही, जो पंजाब असेंबली तोड़ी गई है जनवरी 10 को, तकरीबन 2023 को तोड़ी गई, और फिर KP असेंबली तोड़ी गई। असेंबली तोड़ी गई, 160 मेंबरान थे PMLN के, एक भी कोर्ट नहीं गया जाके कि ये जी इमरान खान ने गलत तोड़ी, एक भी नहीं गया। बल्कि हमने चीफ मिनिस्टर जो था मोहसिन नकवी साहब को हमारी मर्जी से वो नॉमिनेट हुए, PTI ने नहीं नॉमिनेट किया था। हमारे गवर्नर थे बलीगुर रहमान, उन्होंने ओथ दिया, उन्होंने उनकी काबीना को ओथ दिया, यानी कि वो उसको जस्टिफाई और लीगलाइज किया केयर टेकर को। किस बेसिस पर कि 90 दिन में आप इलेक्शन कराएंगे। कन्वीनियंटली दे डिड एवरीथिंग, और कुछ तो सबके सामने, लेकिन आइन तोड़ दिया ना जब इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए ज़ुबैर साहब। ये तो आइन तोड़ा गया, जो आइन कहता है कि 90 दिन। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए, लेकिन आइन तोड़ दिया क्योंकि सियासी तौर पर सूट करता था। आइन तोड़ दिया। अच्छा, वो भी मैं काशिफ एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज ये मौका है। जनवरी की 10 तारीख को असेंबली तोड़ी गई थी, फरवरी की 27 तारीख को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदयाल ने वो लिया था सुओ मोटो। ये सब कहते कि जी वो बंदयाल साहब बीच में क्यों घुस गए थे? भाई 1.5 महीना आपके पास जो था, 90 दिन में तो इलेक्शन होने थे। बॉल कभी गवर्नर, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी गवर्नर, कभी इलेक्शन कमीशन, कि जी फैसला कौन करेगा? गवर्नर साहब कह रहे हैं मैंने तो तोड़ी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं फैसला करना। इलेक्शन कमीशन अपना रीजन दे रहा है। बॉटम लाइन ये थी कि इलेक्शन नहीं करवाने थे, उसकी एक सिंपल सी वजह थी जो अंदर मीटिंग में भी बात हुई कि अगर हमने इलेक्शन करा दिए तो इमरान खान जीत जाएगा और खेल ही खत्म हो जाएगा सारा। तो फिर हमने ये सब किया क्यों था, इतना सब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। और साथ डोंट फॉरगेट KP का इलेक्शन, वहां भी होना था, और दोनों जगह कंफर्म था कि 2/3 से PTI जीत जाएगा। सर, ये आपने मोहसिन नकवी का जिक्र किया, उन्होंने कहा नून लीग ने लगाया। ये नून लीग ने कब लगाया मोहसिन नकवी?
نہیں، نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ کا نام تو رائٹ اوپر سے تھا۔ آئے تھے نا۔ اب اندر کیا نہیں، اوپر سے تو وہ تو آج بھی کابینہ میں 90% اوپر سے ہی آ کے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ آج بھی جو انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ چاہے رانا ثناء اللہ ہوں یا کوئی اور ہو، انہوں نے سب نے کھلم کھلا کہا ہے کہ وہ کیسے لگے ہیں۔ سو وہ تو بلکہ رانا ثناء اللہ کے بقول کے وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا انٹیریئر منسٹری، وہ بننا شکر ہے چاہتے وزیر تو اعظم پرائم نہیں منسٹر بننا بھی بن چاہتے تھے، انہوں نے کہا شکر ہے وزیر اعظم نہیں بننا، ورنہ وزیر اعظم بن جاتے وہ۔ بٹ کاشف دا پوائنٹ از، میرا پوائنٹ ہے اینڈ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کہ اگر جنوری کے بیسس پر اپریل میں الیکشن ہوتے 90 دن میں، تو اس کے بعد جو مار دھاڑ پاکستان میں ہوئی ہے کیا وہ ہوتی؟ دس از دا کی کوشچن، اینڈ ہو شوڈ اون دا ریسپانسبلٹی فار دیٹ ریسپانسبلٹی؟ پی ایم ایل این، they have to own the responsibility۔ جو پاکستان میں اس کے بعد جو کچھ ہوا، اگر الیکشن کروا دیتے، ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی، پھر اس کے بعد آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن، اس کو آپ نے جان بوجھ کے نہیں کرایا۔ اگست میں کہ 13 کو ختم ہونی تھی اسمبلی کا ٹینیور 5 سال کا، آپ نے بالکل اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن 2 دن پہلے توڑ دی کہ تاکہ 3 مہینے آپ کو مل جائیں۔ پھر دوسرا آپ نے جو کھلواڑ کیا، وہ مئی کے فرسٹ ویک میں سینسس ہو گئے تھے، سی سی آئی نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہلکا بندیاں کر سکے الیکشن کمیشن۔ دے سیٹ آن اٹ ڈیلیبریٹلی ٹل دا فرسٹ ویک آف اگست 2023، اور پھر سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے اس کو اپروو کر دیا، اور الیکشن کمیشن آبویسلی ریئیکٹڈ کہ جی اب تو ہمیں ہلکا بندیاں کرانی ہوں گی، یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کہ جب تک نواز شریف آ جائیں، وہ قدم جما لیں گے، کیمپین کر لیں گے، تو کب الیکشن ہمیں ضرورت ہے؟ فیبری میں ضرورت ہے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ آئین کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کی 16 مہینے کی جو پرفارمنس تھی، وہ پاکستان کی تاریخ کی ورسٹ ترین پرفارمنس تھی، چاہے وہ انفلیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بے روزگاری کے حوالے سے، ہیومن غربت رائٹس، کے حوالے سے، ہیومن رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس۔ میں آ رہا تھا ہیومن رائٹس پر، وہ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا تھا، ہیومن رائٹس۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے دفاع کر سکتے ہیں اس قسم کی، اس لیول کی ہیومن رائٹ وائلیشنز، جس میں آپ رات کے 2-2 بجے گھس کے لوگوں کے گھروں میں، عورتیں اور بچے بھی جہاں ہیں، اور وہاں آپ جان کے یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ ماحول کریٹ کریں، وہ اس طرح سے ڈرایا دھمکایا جائے کہ تاکہ یہ کوئی اس کی کسی کی ہمت نہ ہو اپوزیشن کرنے کی۔ اور وہ کیسز آپ کو پتہ ہے 10-10 12-12، ہم نے تو تاریخ میں دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایک دفعہ بیل ہو جائے، وہ باہر آئے اور دوبارہ اریسٹ کریں، دوسری دفعہ وہ پھر اریسٹ کر دیں۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت پارٹی میں تھے، لیٹ سے آپ ایکٹیو تھے جس وقت، مجھے یاد ہے آپ لانگ مارچ کے ساتھ آئے تھے اسلام آباد، جو مریم نواز شریف صاحبہ لے کر آئی تھیں۔ گجرانوالہ کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، جب پوچھا گیا کہ یہی نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا تھا، جب ان سے کہا کہ آپ اپنے اس بیانیے پر قائم ہیں، تو مریم نواز کا جواب تھا she could have given a smarter answer۔ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم آئیں گے تو یہ کر لیں گے وہ، لیکن اس وقت کی ایک ماحول کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نیکسٹ کوسچن۔ آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا یا سرپرائزنگ نہیں تھا؟ کوئی بات ہوئی اس کے بعد مریم نواز کے ساتھ آپ کی کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں جی، میں تھا ادھر ہی گجرانوالہ میں، ان کے ساتھ تھا، وہ جب وہ جلسے پہ ہم لانگ مارچ پر جا رہے تھے۔ یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے نا، جو پی ایم ایل این کی لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے، پہلے تو ظاہر ہے ان کو لگایا تھا تو ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ تھا، پھر جب ان کے خلاف ہم نے یہ محسوس کیا کہ جی وہ ہماری پارٹی کوئی اکھاڑ پچاڑ کر رہے ہیں، جو کہ کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب، دبا کے کر رہے تھے، اور الیکشن میں جو بھی انہوں نے 2018 کے الیکشن میں کیا، بٹ دا موسٹ سرپرائزنگ ایسپیکٹ واز کہ ایک دم سے لو ابھر کے سامنے آ گیا جب 2019 میں ایکسٹینشن کا وقت آیا، اینڈ دیٹ واز مور امبیرسنگ مومنٹ دین وہ جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے کہ بھائی وائی آر وی گیونگ ایکسٹینشن ٹو جنرل باجوہ۔ لیکن آپ کو یاد ہے زبیر صاحب، ہم آپ کو یاد ہے آپ میری پروگرام میں آئے، آپ نے کہا کہ مریم نواز سے اس کے بارے میں کنسلٹیشن نہیں کی گئی، ان سے مشاورت نہیں کی گئی، جس میں نے یہ آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو ٹیلی فون کہتے ہیں، اور دوسرے اینڈ پہ کوئی ایسا بندہ لیڈر نہیں ہے جس کے ساتھ رابطہ کرنا مشکل ہو، اپنے ابا جی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، وائی کانٹ شی پک اپ دا فون، کیوں نہیں فون اٹھا کے اپنے والد صاحب کو فون کر کے کہہ سکتی ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہمیں نہیں دینی چاہیے ایکسٹینشن کا ووٹ؟ یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی تھی اس چیز سے، اصول کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی اس وقت؟ شی واز ٹرائنگ ٹو سے دیٹ، بٹ وہ اس میں ہم بڑے برے پھنس گئے تھے۔ ان کی اسٹیٹمنٹ جو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ریکال کریں گے، کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی نا۔ اب اس گناہ میں کون کون شامل تھا؟ پھر نواز شریف شامل تھے کیا؟
शहबाज शरीफ शामिल थे, पूरी टॉप लीडरशिप शामिल थी। अच्छा, बाकी लीडरशिप को छोड़ दें, तो क्या नवाज शरीफ शामिल थे? एंड दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर कि भाई आप जब ये कह रही हैं गुनाह में शामिल नहीं थी, तो आप कह रही हैं ये गुनाह है और ये नवाज शरीफ का फैसला है। अब ये कहना कि जी नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ पूरी पार्टी खड़ी हो गई है, आई मीन दिस वाज हाईली ऑब्वियसली लाफेबल। तो फैसला हुआ, शी वांटेड टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, शी वाज हियर इन द मेन स्ट्रीम। उन्होंने कहा जी मैं तो चैंपियन हूँ ह्यूमन राइट्स की और एंटी एस्टैब्लिशमेंट की, ये हमारे खिलाफ जाएगा। उस वक्त वो भरपूर अंदाज से कैंपेन भी कर रही थी, जनरल बाजवा के खिलाफ बात भी कर रही थी, मतलब अगर नाम नहीं ले रही थी तो भरपूर अंदाज में उनके खिलाफ वो कैंपेन कर रही थी। तो हाँ, कोई पोजीशन थी नहीं, लेकिन वो आप खुद एग्री करेंगे 2019 में आप उस जनरल को एक्सटेंशन दे रहे हैं जो जिसको आप कह रहे हैं इसने तबाह बर्बाद कर दिया हमें। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया डिस्क्वालिफिकेशन का, इसकी वजह से उनको सजाएं हुई मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को, उसकी वजह से शहबाज शरीफ और सबको अंदर बंद किया गया, इलेक्शन गया, इमरान खान साहब वजीर आज़म बने, और आप फिर उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। लेकिन जब आपने कहा कि ये गुनाह मियां साहब ने किया, तो क्या कहा मरियम नवाज? आपने जब कहा कि ये, फिर इसका मतलब तो ये जाएगा कि ये गुनाह है, गुनाह मियां साहब ने किया है, हम इसका हिस्सा नहीं है, तो उसका जवाब क्या था आगे से मरियम नवाज साहब? सबसे ज्यादा मुश्किल तो फिर ही होती थी ना कि मैं था तर्जुमान दोनों का, मियां नवाज शरीफ का भी और मरियम नवाज का। सो आई एम स्क्रैम्पिंग कि भाई मैंने क्या बोलना है, कैसे दिफा करना है, मरियम नवाज का दिफा करना है, नवाज शरीफ का दिफा करना है, कि जी वो इस तरह से लगे कि नवाज शरीफ तो इस फैसले में नहीं था, पार्टी ने खुद ही फैसला कर लिया। अब ये दिस वाज ऑब्वियसली नॉट अ सेम थिंग टू से कि जी नवाज, लेकिन फिर क्या निकाला रास्ता आप लोगों ने? मैं ये सुनना चाहता हूँ उस वक्त ये डायलेमा मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि आप तो दोनों के तर्जुमान थे। अब एक कह रही है मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं हूं, दूसरा गुनाह करने वाले, आपको क्या इंस्ट्रक्शन आ रही थी दोनों साइड से? अगर वो मरियम नवाज ये भी कह देती ना कि गुनाह नहीं कहती कि मैं इसमें इस डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं थी, तो उसको आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ मार्केट। लेकिन अगर आप ये कह रही गुनाह, तो गुनाह तो बहुत बड़ा लफ्ज होता है, और उस गुनाह में तमाम लाइन लगा के पीएमएलएन के टॉप लीडरशिप, और जिसमें ख्वाजा आसिफ भी हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह भी हैं, तमाम जो भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और यू नेम इट, एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट फॉर एक दो नहीं थे जिसमें शाहिद खाकान का मौक़िफ़ था और वो उन्होंने जाके वोट नहीं डाला था। और मेरा अपना शायद एहसन इकबाल ने, बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट हिम, तो और बिल्कुल लंदन बुला के बिल्कुल सबसे कमिटमेंट ली थी कि हम जाके। सर आपने अभी मेरे सवाल को, मैं आपको सबको पता है, हलफ हुए थे, कमिटमेंट ली थी और मियां साहब ने कहा था कि अब कोई बात, लेकिन जब आपने मरियम नवाज को ये कहा कि गुनाह मियां साहब ने किया, उनका कुछ जवाब था आगे से? ज़ुबैर साहब आप इसको कुछ मैनेज करें ना, अब तो मैंने मैनेज किया। आप मेरे से सवाल ताबड़तोड़ सवाल करते थे, हम कहते थे नहीं उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट ऑब्वियसली देयर वाज नो आंसर टू इट। अगर आज मियां साहब आपको फोन करें, मरियम नवाज, किसी ने फोन नहीं किया अभी तक आपको? नहीं, किसी ने नहीं किया। और अगर कहेगा एक साहब ने किया था, नहीं अच्छा काफी लोगों ने किया, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कोई जो सीनियर लीडरशिप में से सिर्फ एक साहब ने किया था, बाकी जो आप जिनसे क्लोज होते हैं बहुत से लोग हैं जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे मैसेजेस उन्होंने भेजे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं वो डरते हैं कि मैसेज भी व्हाट्सएप पर भी कर दिया अगर मैसेज, और पता चल गया मरियम नवाज को कि ज़ुबैर को उन्होंने मैसेज किया है, तो उनकी जो अभी मिनिस्ट्री है वो ना चली जाए। तो ऐसा तो होता है। तो अब ज़ाहिर है वापसी का तो रास्ता नहीं बचा ना? नहीं कोई रास्ता नहीं है, और उसमें देखें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और मैंने ये जो अनाउंसमेंट भी थी काशिफ, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये देखें आई एम बीइंग अनफेयर विद द पार्टी। मैं टीवी पर जाता हूँ, लोग पूछते हैं कि जी आप हैं पीएमएलएन में, नहीं हैं, और मैं पीएमएल बन के जवाब दे रहा होता हूँ, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जब मैंने डिस्टेंस कर लिया है तो आई शुड ऑफिशियली बी क्लियर अबाउट इट। और दूसरा हिस्सा जो मेरा, जो मैं आपको बताने वाला था, जो ये प्रोसेस शुरू हुआ था जब ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, देखिए मेरी शहबाज शरीफ साहब से कभी भी नहीं बनती थी, और शहबाज शरीफ साहब मुझे ब्लेम करते थे, और अपनी तरफ से वो उनका मंतक भी था ब्लेम करने का कि जी ये जो फ़ौज के साथ टकराव की सियासत हुई है,
جس میں نیم کالنگ اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے 2014 کا جب دھرنا ہوا تھا اور اس وقت یہ جو میڈیا سیل بنا تھا اس میں ایک تناؤ تھا, آپ کو پتہ ہے شدید تناؤ تھا فوج کے ساتھ. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میڈیا سیل میں بیٹھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ کان بھرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے جو نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا حالات خراب ہوئے ہیں سو آن سو فورتھ. اور وہ خصوصاً اس ملاقات, وہ ملاقات بھی جو آپ نے باجوہ صاحب کے ساتھ کی, جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ اگر جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ نہیں ملیں گے آئندہ, انہوں نے کہا جی نہیں ملیں گے, تو پھر زبیر صاحب کیا کرنے ملنے آئے تھے. تو وہ ملاقات بھی آپ کی لیڈرشپ کی مرضی سے ہوئی تھی لیکن شہباز صاحب کو پسند نہیں آئی تھی. از دیٹ ٹرو؟ لیڈرشپ میں واضح کر دوں, صرف 2 شخص تھے جن کو پتا تھا, مریم نواز اور نواز شریف کو. اور بالکل یہ کہا بھی کیا تھا مجھے کہ یہ آبویسلی دس از ہائیلی سیکریٹو میٹنگ اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے, نہ میری فیملی کو نہ کسی اور کو. تو میں نے اسی کے حساب سے, اور میں نے وضاحت کے طور پر, بیکاز ان دنوں وہ بالکل شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ ٹکراؤ کی سیاست کریں اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد زبیر از دا رانگ پرسن جس کو آپ آگے کر رہے ہیں. تو مجھے خاص طور پر ان کو نہ بتانے کا کہا گیا تھا. اب جب وہ بعد میں جب سب کچھ سامنے آیا تو obviously شہباز شریف نے یہ میرے سے سوال پوچھا کہ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, وائی ڈڈ یو ناٹ ٹیل می. اور میں ٹی وی پر آئی ایس پی آر چیف کو دیکھ رہا ہوں اور وہ بتا رہے ہیں کہ محمد زبیر آئے تھے اور نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے, اور 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور پھر 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. تو ساری ڈیٹیلز تو آئی ایس پی آر چیف نے بتا دی تھیں. اب میں نے ان کو یہی کہا تھا شہباز صاحب کو کہ جی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, but and he was very annoyed and seriously annoyed with me for initiating this and not taking him into confidence before or after. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی اس میں میرا قصور نہیں ہے, آپ میاں صاحب سے بات کریں. اور پھر وہ جو اس میں پھر جو جس طرح سے میں نے رپورٹ کیا اس کو, جیسے پھر نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, نہیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف نے باجوہ کو یہ کہا تھا مریم کے حوالے سے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو دیر از لاٹ آف جس کو کہتے ہیں نا مس کمیونیکیشن پھر ہوتی ہے, جس میں ایسے لگا کہ شہباز شریف کیم آؤٹ ایز اے ولن آؤٹ آف دیٹ میٹنگ کہ جی انہوں نے بڑے ان کے کلوز مراسم ہو گئے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ, وہ مریم کے خلاف بھڑکا رہے تھے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو اٹ واز ویری ان ایزی فار می. میرے لیے سب سے پینفل چیز جو تھی نا, میں ابھی بھی مڑ کے اگر دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے آج دوبارہ موقع ملتا تو میں بالکل کبھی بھی نہ جاتا اس میٹنگ میں. اچھا اس وقت مجھے ایسے ہی کہا گیا تھا یہ بڑا ہائی ریسک گیم ہوتا ہے, یہ اس میں آپ کو بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. اور جب خاص طور پر جب آئی ایس پی آر چیف نے کاشف جب آ کے پبلکلی اناؤنس کیا, اینڈ اٹ واز آل اوور دا چینلز, مطلب نتھنگ ایلس واز بینگ ڈسکس فار فیو ڈیز ایکسیپٹ فار دیٹ. تو میری اپنی پارٹی والوں کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ کسی کو یہ نہیں بتانا کہ کس نے مجھے بھیجا تھا. اچھا اس کے بعد بھی کہا گیا کہ بتانا نہیں ہے, یعنی لیڈرشپ اس کے بعد بھی چھپنا چاہ رہی تھی آپ کے پیچھے. جی مریم نواز اور میاں صاحب تو وہ تو مجھے سارے رگڑ دیں گے. اور میں جس بھی میٹنگ میں جاتا تھا اس وقت تو ہائٹنڈ پولیٹیکل سچویشن تھی, پی ڈی ایم بن گئی تھی یہ جب آئی ایس پی آر چیف نے بتایا تھا, اور روز میٹنگیں ہوتی تھی, روز لاہور میں گیدر کرتے تھے, روز ویڈیو پر میاں صاحب ایڈریس کرتے تھے. تو میں جب جاتا تھا مختلف, میں نام نہیں لوں گا, سارے جتنے سینئر لیڈرشپ ہے وہ سارے مجھے کہتے تھے یار آپ ہیں کون, آپ اپنی سیاست کرتے ہیں, آپ نے کوئی الیکشن لڑا ہے, آپ کتنے سال سے سیاست میں, آپ نے اپنی سیاست شروع کی ہوئی ہے, اتنے پارٹی کو امبیرس کر دیا. اب میں ظاہر سی بات ہے مریم نواز سے بھی پوچھا تھا کہ بھائی مجھے بچائیں, یہ تو میرے اوپر سارے پڑ کے ہیں. اور اس کے چند دن کے بعد جب یہ سب مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو چند دن کے بعد میاں نواز شریف مجھے اناؤنس کرتے ہیں ان اے میٹنگ کہ آئی ول بی ہز اسپوکس پرسن اینڈ مریم نواز ترجمان بنا دیا آپ کو. کہ اس جی انہوں نے کہا یار یہ تو ابھی اتنی اس نے خلاف ورزی کی ہے, اس نے تو پارٹی کا نیریٹو ووٹ کو عزت دو کو تہس نہس کر دیا بائی گوئنگ اینڈ میٹنگ سیکریٹلی لیٹ نائٹ ود جنرل باجوہ اینڈ دا آئی ایس آئی چیف, اور آپ اس کو وہ بنا رہے ہیں. اب ان کو تو پتا تھا وہ, لیکن وہ کلیریفائی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ بڑا سخت بیانیہ ہوگا میرا, اب جنگ ہوگی. تو اس کے چند دن کے بعد گجرانوالہ کی فیمس اسپیچ ہوئی تھی جس میں نیم کالنگ شروع کر دی تھی. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹف پیریڈ ہوگا, تو یہ بہت بوجھ ہوگا بیانیہ, کون برداشت کر سکتا ہے, آپ کوئی سجیسٹ کرتے ہیں. اینڈ ایوری ون واز مم, نو ون ریسپونڈیڈ اینڈ دیئر فور آئی واز اپوائنٹڈ. سو ایک تو وہ پہلے ہو گیا, پھر اس کے بعد اسپوکس پرسن بن گیا میں,
اور فرنٹ لائن پر آ گیا. یہاں سے حملے ہوتے تھے ادھر باجوہ صاحب کے خلاف, فیض حمید کے خلاف, وہاں سے واپس حملے ہوتے تھے ہمارے اوپر, اور میں مطلب آگے کھڑا ہوا تھا. سو مجھے جتنے بھی برداشت کرنے ہوتے تھے وہاں سے جو حملے ہوتے تھے, آئی واز ٹیکنگ دوز, نو ون ایلس. آئی مین ہماری تو زیادہ تر لیڈرشپ میں ایسا ماحول تھا کہ ہم نے تو گجرانوالہ کی اسپیچ ہی نہیں سنی. یہ میں ابھی میرے منہ کے الفاظ لے لیے کہ بہت سے لوگوں نے کہا اچھا یہ بات کہیں میں نے سنی نہیں تھی. آپ کی لیڈرشپ تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے نہیں سنا کہ میاں صاحب نے کیا کہا. جی, اور وہ پھر وہ کہتے نہیں, اس کا پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, وہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. میاں صاحب سے میری بات ابھی نہیں ہوئی ہے, میں ان سے پوچھوں گا. اچھا وہ جب تک وہ یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہاں ادھر کراچی میں آپ کو پتہ ہے وہ ہو گیا تھا جو کیپٹن صفدر کا انسیڈنٹ ہوا تھا, جب مریم نواز کا کمرے کا دروازہ توڑ کے چلے گئے اور آپ کا ایک آڈیو نوٹ سامنے آ گیا, کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا تو آڈیو نوٹ آ گیا. تو ون تھنگ آفٹر اندر واز ہیپننگ اینڈ obviously I was in the center stage of taking all that pressure. اب وہ پورا ایک کیمپین تھی میرے خلاف, وہ ایک ویڈیو نہیں ریلیز ہوا تھا, کوئی آڈیو نہیں ریلیز ہوا تھا, اس میں میرے بزنس پارٹنر کو بھی گھسیٹ کے لے کے آئے تھے. مجھے یہ بھی شو کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ کرپٹ اور اس قسم کا کرپٹ ہے کہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پھر ان کو بھکوا دیتا ہے بارڈر پر. مطلب میری پرسنالٹی کا وہ ایک ایسا رخ پریزنٹ کیا گیا, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیا بھی انہوں نے ہی تھا جن کے اوپر ہم حملے کر رہے تھے. And I was warned consistently, I was warned through some people, I wouldn't like to take the name, and directly also by General Bajwa and General Faiz Hameed also, کہ میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں. بٹ میرے لیے, اور وہ جب ویڈیو کا بھی اسکینڈل ہوا تھا وہ آپ خود بتائیں کہ کتنا بڑا تھا. اس وقت بھی مریم نواز نے اور دوسرے خواجہ آصف وغیرہ نے مجھے کہا کہ ایک ہفتے سے زیادہ آپ نے آف ایئر نہیں رہنا, ادروائز وہ جنہوں نے آپ کے اوپر کیا ہے وہ سکسیسفل ہو جائیں گے. Why are you going to retreat? And میرے لیے فیملی کے اندر بھی پریشر تھا کہ I should just quit politics because this is not what I came for. تو میرے لیے تو ایک بہت, اور میں ایک ہفتے کے بعد آیا واپس پارٹی کے لیے جب مجھے کہا گیا اینڈ کنسسٹنٹلی. تو میں تو حیران تھا کہ اس کے بعد شہباز شریف صاحب یہاں کراچی بھی آتے تھے اور بڑے اچھے ہمارے وہ تھے. جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے تو وہ تقریباً اس کے بعد 12 دفعہ کراچی آئے, 12 یا 15 دفعہ آئے ہوں گے کراچی 1.5 سال پہ ایز پرائم منسٹر. not once did he call me or any of his staff. لیکن اس ٹائم پہ مریم نواز اور میاں صاحب نے بھی آپ کو تقریباً چھوڑ دیا نا. وہ تو پھر آپس میں صلح ہو گئی نا, مزاحمتی اور مفاہمتی گروپس کی صلح ہو گئی. اب تو ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ جی ہم پاور میں ہیں, ہمارے کیسز کسی طرح سے ختم ہوں گے اور ہم اگلے الیکشن میں کس طرح سے جیتیں گے اور اگلے 5 سال پھر آئیں گے. ناظرین, زبیر صاحب سے گفتگو جاری ہے. محمد زبیر صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہے, بہت سے سوال پوچھنے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کوئی لندن میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھی زبیر صاحب جس کی وجہ سے یہ ساری صلح ہوئی تھی آپس میں بھی, اور وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کوئی لندن پلان تھا. ابھی ایک تو یہ لندن پلان ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا نیریٹو بن گیا کہ جی لندن میں سب ملتے ہیں اور پلان ہوتا ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کس طرح سے ملاقاتیں ہوئی تھی, بٹ مجھے یہ پتا ہے, آئی کین بی ویری 100% شیور اباؤٹ اٹ, کہ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ جو فائل کیا گیا تھا مارچ کی 8 تاریخ کو, اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ کی بات چیت شروع ہو گئی تھی. اور آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کی ملاقات, بٹ ہم نے سنا تھا کہ ان کی ملاقات 1 یا 2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. ادھر ہی پتا لندن میں پتا لگا کہ باجوہ صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی. آفیشلی تو میں نے جس طرح کہا نا کہ کاشف یہ چیزیں ہوتی بعد میں کوئی کویسچن بھی کرتا ہے, آپ بتائیں جی آپ کو کیسے, یہ آفیشلی کوئی بھی چیز نہیں تھی, لیکن یہ بالکل کلیئر تھا کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اس میں پھر بعد میں یہ پتہ بھی چلا مجھے کہ اس میں بھی بیچ میں فائرنگ اسکواڈ کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا, کیونکہ باجوہ صاحب نے وہاں کمیونیکیٹ ایسے کیا. کیونکہ میں تھوڑا سا ریکال کرنے کے لیے, وہ جو میری ملاقاتیں ہوئی تھیں 2020 اگست اور سپتمبر میں ہوئی تھیں, فرسٹ ویک آف سپتمبر میں 2020. اس ایونٹ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1.5 سال پہلے باجوہ صاحب نے وہاں کمیونیکیٹ جو کیا کہ جی میں تو اسی وقت تختہ کر رہا تھا عمران خان کا, پتہ نہیں زبیر نے آپ کو کیا میسج دیا, اور پھر میرے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے مس کمیونیکیشن کر دی. میں نے کہا بھائی میں کیوں مس کمیونیکیشن کروں گا, فار واٹ ڈڈ آئی گین آؤٹ آف دیٹ. یا تو میں اس وقت اگر مس کمیونیکیشن کروں گا جان بوجھ کے
تو میں اپنا بینیفٹ اس میں ڈھونڈوں گا نا سب سے زیادہ. مجھے کوئی پیسے بن رہے تھے, مجھے کوئی کیبنٹ پوزیشن مل رہی تھی عمران خان کی کابینہ میں, یا گورنرشپ مل رہی تھی, یا چلے اتنا میں نے جب مس کمیونیکیشن کیا تو باجوہ صاحب مجھے کچھ ہیلپ کر دیتے اس وقت یا لیٹر کہ جی کچھ نہ کچھ. مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور 2 سال کے بعد تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. میں نے تو بلکہ آپ کو بتایا کہ شہباز شریف ہوں یا احسن اقبال ہوں یا دوسری لیڈرشپ ہوں, وہ تو ایک ہمارے ہاں فیمسلی کہتے بھی ہیں کہ سریا لگ جاتا ہے گردن میں ایک دفعہ حکومت میں آ گئے, اور جو نہیں ہوتا حکومت میں اس کو تو پھر آپ لفٹ ہی نہیں کراتے ابھی. واو. سو میں اگر صحیح سمجھ پایا ہوں کہ یہ سارا کچھ آپ کے خلاف سپن ہو گیا. میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں باجوہ صاحب نے کہا میں تو 2020-21 میں ہی ختم کرنا چاہتا تھا, زبیر نے آپ کو میسج شاید ٹھیک سے نہیں دیا, اور وہ سارا آپ کے مسئلہ اس کا ریزن تھا نا کاشف اس کا ریزن تھا نا. آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں گے نومبر 2022 میں, جس کا اظہار عمران خان نے بھی جب وہ ہٹ چکے تھے وزیر اعظم کے طور پر, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پی ایم ایل این نے ان کو کمنٹ کیا باجوہ صاحب کو کہ ہم دوبارہ ایکسٹینشن دے دیں گے. تو ہم نے بھی ان کو کہہ دیا, ان کو بلا کے بھائی اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں, اس وجہ سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, تو ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے. یہ عمران خان نے کہا, اور یہ سارا بالکل کلیئر تھا کہ وہ ایکسٹینشن. کمٹمنٹ تو ظاہر سی بات ہے, کوئی میں تو نہیں دے سکتا تھا نا, یا کوئی طلال چودھری تو نہیں دے سکتا تھا. میاں نواز شریف لیڈرشپ نے کمٹمنٹ دی تھی. میاں نواز شریف یا شہباز شریف ان کے لیے ایکچولی اس کے آرکیٹیکٹ جو ہے نا, آرکیٹیکٹ وہ ہیں میاں شہباز شریف. اور میاں شہباز شریف ظاہر سی بات چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آ رہی ہے, ورنہ جو آپ کو پتہ ہے ایک ڈسکشن ہوتی تھی, خطرات ہوتے تھے کہ جی نومبر میں تعیناتی ہو جائے گی, جنرل فیض حمید بن جائے گا, پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ دے گا, اور پھر پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا, اور پھر ہم تو 10 سال تک آپ ہلا نہیں سکیں گے. میں سنا جنرل فیض سے بھی ڈراتے رہتے تھے بیسکلی, کیونکہ پی ایم ایل این کے اکثر جنرل فیض سے بھی ڈراتے رہتے کہ اگر یہ آ گیا تو 10 سال ہے. جی 10 سال ہیں. حالانکہ میں بائی دا وے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اور یہ ایک پوائنٹ تھا, میں نے اس میں بالکل بھرپور اپنا ویو پوائنٹ دیا تھا کہ یہ فار فیسٹ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ آ جائیں گے پھر یوں ہو جائے گا. آئی مین ایک میرے حساب سے جنرل فیض حمید اگر چیف بن جائیں گے تو پھر وہ تو چیف بن جائیں گے نا, وہ پھر کوئی 2 نمبری کیوں کریں گے. ان کے لیے اگر انہوں نے عمران خان کو فیور بھی کرنی ہوئے گی تو بڑے وہ آرٹیکولیٹ طریقے سے کریں گے, ایسے دھڑلے سے تو نہیں کریں گے. بیکاز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیف کے لیے اپنا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ہی ہیز ٹو کیری ہز اون انسٹیٹیوشن along with it. He can't just rubbish the institution, the mid-level officers and the senior leadership and start doing things جو کہ انکانسٹیٹیوشنل بھی کہا جا رہا تھا, پاکستان کا حلیہ بگاڑ دے گا, پاکستان میں 1 party سسٹم رائج ہو جائے گا, and so on and so forth. It was not so simple. And why would someone go to that extent? اور یہ تو بڑا عجیب ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا فیصلہ کر لیں وداؤٹ پولیٹیکل کنسیڈریشنز فار یور اون, جو خود آپ کو پتہ ہے بعد میں کنسسٹنٹلی یہ کہا کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست کو بچانے کے لیے. تو سیاست قربان آپ نے کرنے کا ایڈمٹ کیا نا, تو پھر آپ نے کیوں وہ فیصلہ کیا جس کے بیسس پر آپ کی سیاست قربان ہو رہی تھی؟ کون سی پارٹی جوائن کرنے لگے یہ بتا دینا, میں نے بھی کافی سارے سوال اور بھی پوچھنے آپ سے. آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کاشف, لیکن میں نے سنا آپ تحریک انصاف جوائن کرنے لگے. اچھا میں بتا دوں, تحریک انصاف کے حوالے سے میں واضح کر دوں. پہلی بات تو یہ, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں وہ کیسے آپ نے اخذ کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہر وقت ان کو دفاع کر رہے ہوتے. تو میں نے کہا ایٹ دا ریسیونگ اینڈ تحریک انصاف ہے, ظلم ان کے خلاف ہو رہا ہے, گولہ بارود ان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے, زیادتی ان کے ساتھ الیکشن میں ہوئی ہے, الیکٹورل مینڈیٹ ان سے چھینا گیا ہے, تو میں دفاع کس کا کروں, جماعت اسلامی کا جا کے کروں گا؟ جماعت اسلامی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا سر, دیکھیں کے ساتھ جب ہوگا تو میں ضرور آگے بڑھ کے دفاع کروں گا. اگر آپ نے آج کی ریلیونٹ پالیٹکس کرنی, دیکھیں 2 سوال ہوتے ہیں نا, ایک تو پالیٹکس میں ایگزسٹ کرنا ہے, ایک ہوتا ہے ریلیونٹ پالیٹکس کرنی. تو ریلیونٹ پالیٹکس یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے, لیکن وہ سندھ کی حد تک محدود ہو گئی. اگر آپ کراچی سے وہ ادھر جا سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا آپ پیپلز پارٹی میں جا پائیں گے. نون آپ نے چھوڑ دی ہے, پیچھے بچتی ہے تحریک انصاف یا شاید خاقان عباسی کی پارٹی. اب شاید خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ایک ہٹ اینڈ مس پارٹی ثابت ہو سکتی ہے, کہ یا تو ہٹ اینڈ مس سے زیادہ مس کے چانس زیادہ ہیں, ہٹ کے کم ہیں.
So if you want to do politics, जिससे आपने कहा असूली सियासत करनी है, इस टाइम कौन खड़ा है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ? तहरीक इंसाफ। देखिए इस वक्त काशिफ, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आप बैठ के उसको एनालाइज करते हैं कि पाकिस्तान को, मैंने ये सब जो वाक़यात बताए, PMLN ने जिससे मुनहरिफ हुए अपने असूलों से, वो पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए ना, और बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाए। इसी वजह से इस आप वक्त उस सारी इशू पे political तहरीक parties इंसाफ खड़ी होगी ना, आके जहां नवाज शरीफ साहब पहले खड़े थे। मैं जवाब दे दूं? हाँ। आप अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। ओ, मैं इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी तरह से, कुछ हैं महमूद खान अचकजई वगैरह, लेकिन जो ऑलमोस्ट ऑल मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं वो एक तरफ खड़ी हैं, और वो डायरेक्टली पाकिस्तान की जमहूरियत को शॉर्ट टर्म में नहीं नुकसान पहुंचा रही, मीडियम टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की जमहूरियत का गला घोंट रही है लिटरली। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खड़ी है और लीड कर रही है उस प्रोसेस को चैलेंज करने में, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा। इस वक्त अगर PTI पीछे हट जाए और वही सियासत शुरू कर दे इससे जो PMLN कर रही है, तो पाकिस्तान में अगले 10-12 साल तो मेरा ख्याल है आपका भी बोलना बंद हो जाएगा और हमारा भी इजहार करना बंद हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है जब कोई रहेगा ही नहीं चैलेंज करने के लिए, तो फिर तो पाकिस्तान के में सिविलियन बालादस्ती और पार्लियामेंट सुप्रीम होने का नारा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर कभी भी नहीं लगेगा, और एटलीस्ट फोर्सिबल फ्यूचर में नहीं लगेगा, अनटिल अनलेस समवन कम्स और वो फिर सिविलियन बालादस्ती का और फिर एक जद्दोजहद शुरू हो। लेकिन राइट नाउ इट इज़ द PTI विच इज़ लीडिंग दैट थिंग, एंड फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज अगर वो बीच में से जिस तरह मैंने कहा निकल जाए, तो क्योंकि इस वक्त चॉइसेस कोई इतनी हैं नहीं कि आप, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू है, मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान के बनाने वाले, पाकिस्तान का आइन जिन्होंने बनाया था, आइन में जो लिखा है उसकी स्पिरिट में भी पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, मल्टी पार्टी जमहूरियत होनी चाहिए, जिसमें मीडिया आज़ाद होना चाहिए, अपोजिशन को पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपोजिशन करने की, जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये सब नहीं है इस वक्त, तो अगर उसको बचाने के लिए अगर कोई नारा लगा रहा है, तो आप एक वो एस्पेक्ट तो है जो आपको कंसिडर करना पड़ता है, बट आई हैव नॉट कम टू अ फाइनल डिसीजन, लेट्स वेट एंड सी। वाह, तो आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सही जगह खड़ी है, लेकिन अभी मैंने फैसला नहीं किया, फाइनल आखिरी फैसला नहीं किया। 80% आप कन्विंस लग रहे हैं, लेकिन 20% आपने सोचना है कि पीछे हटना, ये क्या, यू नो। वेल डन, वेल डन। तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ कोई? किसी ने राब्ता किया आपसे? देखिए, तहरीक इंसाफ में मेरे बहुत जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं, तो वैसे तो मेरी बातचीत होती रहती है, बट अभी वैसे तो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम से भी मेरी बातचीत होती रहती है, तो उससे अखज़ ना किया जाए कि मैं बातचीत हो गई है या मिला हूँ, बट एनीवेज लेट्स वेट एंड सी। लेट्स वेट एंड सी। मैं आपको एक बात बताऊं, मसला ये है, मैं एक बात जानता हूं, जरा आप लोगों का फैमिली का थोड़ा सा भी आप मशवरा क्या देंगे? देखिए सर, मैं कहता हूं जहां आपका दिल करे उधर चले जाए। आखिर में रिग्रेट नहीं होता कि मैंने अपने दिल की बात सुन के फैसला किया। मैं ये जानता हूं कि आप थोड़ा सा फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली असद के ज्यादा करीब थी मेंटली, सोच के एतबार से वो ज्यादा प्रो तरीके इंसाफ रही है सारी फैमिली, और आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। इट विल बी अ मेजर काउंटर कू विद इन फैमिली अगर आप तहरीक इंसाफ में आ गए, जबकि असद उमर ने फैमिली तहरीक इंसाफ छोड़ दिया। अभी देखे ना, मेरे लिए कंसिडरेशंस कितनी हैं, जो आपने जब बात की थी ना, तो ये सारे एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं किसी को ऐसा इम्प्रेशन भी नहीं देना चाहता कि ये कोई काउंटर कू मैं कर रहा हूँ या जो भी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि असद नवंबर 2023 में पार्टी और पॉलिटिक्स छोड़ देगा, तो मैं तो दिफा PTI के बहुत सी चीज़ों पर या PMLN की क्रिटिसिज्म उससे बहुत पहले से कर रहा था, और सो इट जस्ट हैपेंड, इट्स अ कोइंसिडेंस दैट दीस थिंग्स। देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि आप वजीर बने और गवर्नर बने नून के, असद उमर साहब वफाकी फाइनेंस प्लानिंग बने तहरीक इंसाफ के, और 2024 में जुबैर साहब तहरीक इंसाफ में चले गए और असद उमर साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। कितना कोइंसिडेंस है ये? वैसे किसने सोचा था इस तरह का स्क्रिप्ट लिखा जा सकता? हाँ, ये पॉलिटिक्स है,
اور میں کہتا ہوں کہ ایسی پالیٹکس ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ میں نے کیا 2 سال پہلے ایسے کبھی سوچا تھا, آئی ووڈ ہیو ٹولڈ یو, اگر آپ میرے سے پوچھتے میں نیور ایور آئی ووڈ لیو دا پارٹی, بیکاز مجھے نہیں پتا تھا کہ پارٹی اپنا بیانیہ اتنے بالکل 180 ڈگریز چینج کر دے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کرتا ہوں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا آخری سیگمنٹ ہے, ذرا میں آپ سے سوال پوچھوں گا, کوشش کریں 4-5 الفاظ, جملے نہیں سر, الفاظ کے اندر آپ نے مجھے جواب دینا. مجھے یہ بتائے گا سر, سب سے زیادہ مسلم لیگ نون میں سازشی کون ہے؟ سب سے زیادہ سازشی کون ہے مسلم لیگ نون؟ نہیں, میں نام نہیں لوں گا. مرد ہے یا عورت ہے سر؟ الگ سے بتا دو. نہیں, اچھا نہیں لگتا. جینڈر تو بتا دیں. ابھی بھی کتنے آپ سے انٹرویو میں باتیں کی ہیں, میں نے کسی کو اس نیگیٹو طریقے سے نہیں. چلیں ٹھیک ہے, نہیں بتانا چاہتا. میں بات کرتا ہوں. جی. پھر میں پوچھنا چاہتا ایک, اچھا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, آپ چونکہ یہ بڑا ہسٹورک انٹرویو لے رہے ہیں, میں نے بڑی کوششیں بھی کی تھیں ٹو ریچ آؤٹ اینڈ ٹو کنونس سر لیڈرشپ کہ جی یہ سب نہ کریں, اور میں کچھ نام ضرور لینا چاہتا ہوں جی کہ جن کا میرا خیال ہے, جس طرح احسن اقبال صاحب ہیں, آئی مین ہی از دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں. مطلب میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے, اوکے یہ یس بھی نہیں کہیں گے. اور 2 سال تک وہ سندھ میں انہوں نے قدم نہیں رکھا ہے. سیکرٹری جنرل میں بات کر رہا ہوں. سو وہ جو آپ نے کچھ ایشوز کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. الیکشن کیمپین پوری ہوگی, ایک پی ایم ایل این کا لیڈر نے قدم نہیں رکھا سیکنڈ لارجسٹ پروونس میں. تو اس میں لوگ اگر پھر بھی پی ایم ایل این میں رہتے ہیں تو میں تو ان کو ظاہر ہے گولڈ میڈل ہی پہناؤں گا. لیکن آپ کے خیال میں یہ سوال چلیں اسی سے ایڈ کر لیتا ہوں, جب آپ کہتے ہیں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, اپنا دیکھیں اصول نہ کمپرومائز کریں, کو ہم آواز ہوا آپ کے ساتھ, یا سارے تیار تھے کہ نہیں سر ڈیل کریں, آگے چلیں, حکومت لے لیں, یا کوئی آپ کے ساتھ بھی کھڑا تھا؟ نہیں, بہت تھے جو کہ کنسرن تھے. جاوید لطیف ہیں مثال کے طور پر, وہ ان کی بالکل سوچ جمہوری ہے, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آ رہا تھا تو مجھے باقاعدہ انہوں نے پھر وارن کیا تھا کہ یار آپ اتنا زیادہ شور نہ مچایا کریں, بیکاز سارے چاہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور ہم حکومت میں آ جائیں. سو میاں صاحب, میاں جاوید لطیف یہ واحد نام ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, کیونکہ 5 الفاظ کی اور بھی تھے, 2-3 اور بھی تھے. بائی دا وے زیادہ تر لوگ پریشان تھے جن کا کچھ سٹیک نہیں تھا, نہ کیسز تھے اس قسم کے, تو وہ زیادہ تر تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا, وی آر ایٹ دا لاسٹ اسٹریچ, ابھی روزہ کھلنے والا ہے, ابھی ہم کیوں توڑ رہے ہیں, سب مشکلات برداشت کر لی ہیں, پھر بھی ہم آگے کیوں جا رہے ہیں. میاں صاحب کی عمران خان کے بارے میں رائے کیا تھی ایک جملے میں؟ مطلب بڑا مشکل ہے جملے میں کہنا, بٹ آبویسلی ایکسٹریم ڈس لائک. اور مریم نواز کی تو ہیٹریڈ ہوگی نا, ایک تو ڈس لائک ہوتا ہے, ایک نفرت ہوتی ہے. انہوں نے جب مریم نواز کی ہیٹریڈ سے بھی میرا خیال ہے کوئی اور ورڈ ڈکشنری میں ڈھونڈنا پڑے گا, اس سے بھی زیادہ. یہ 2014 کے دھرنے کا اگر ایک جملے میں بتا سکتے ہیں کہ رولا کیا تھا, مسئلہ کیا تھا؟ آئی تھنک دوسری سائڈ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے 2013 کا الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا اور اس کو کریکٹ کرنا ہے. یہ مجھے ڈائریکٹلی بھی بتایا گیا تھا. تو اس کا مطلب جو نتیجہ ہم چاہتے تھے وہ ملا نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کیونکہ 2013 کا الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا, تو میں نے کہا پھر, تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک تو کرنا ہے. تو میں نے کہا اس طرح سے ٹھیک کریں گے. مریم نواز صاحبہ کا سب سے پسندیدہ صحافی کون تھا؟ صحافی فہد حسین تھا, کلوز ان سے, مطلب کلوز ان سینس کہ شی لائکڈ ہم, اور آپ کو نہیں اتنا پسند کرتی تھی, آئی کین ٹیل یو. اور بھی تھے, شاہ زیب خانزادہ, سلیم صاحب.